بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کا یہ درس فقہ الطلاق سے متعلق ہے۔ فقہ النکاح یہ تو درس مکمل ہو چکا ہے، اور نکاح کے بعد محدثین طلاق کی بحثیں پیش کرتے ہیں۔ نکاح کے مسائل کے بعد طلاق کے مسائل پیش کیے جاتے ہیں، اور چونکہ محدثین کے اسی طریقے پر ہمارا یہ درس چل رہا ہے، تو اب طلاق کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں اور طلاق کے تعلق سے جو مسائل ہیں جو فقہی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں، یہ باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان پیش کی جائیں گی اور یہ باتیں ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ۔ آج کا درس طلاق کے مسئلے میں جو ہمارا ٹاپک ہے، اس میں کیا ہے، یہ تمہیدی کچھ باتیں ہیں طلاق کو لے کر کے اور خلا کو لے کر کے۔ کچھ چیزیں ہیں، یا کہہ لیجئے آج کے دور میں کہنا ہو تو بعض غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ پرانی جو جاہلیت تھی، اس جاہلیت کے بعد آج کی جو نئی جاہلیت ہے، یہ دونوں جاہلیتیں جب ملتی ہیں تو کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہیں سے آتی ہے، اور ہمارے بہت سارے بھائی بہنوں کے ذہنوں میں کچھ اس طرح کی چیزیں رہی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ سوالات بھی اس بارے میں کرتے ہیں، تو جواب دینے والے جو ہے ان کو مطمئن کرنے کے لیے کبھی ایسا جواب دیتے ہیں کہ شاید وہ سن کر کے مطمئن ہو جائیں، لیکن ان کے ذہنوں میں غلط تصور آ جاتا ہے دین کے ان مسائل کو لے کر کے، جنہیں ہم طلاق اور خلا کے مسائل کہتے ہیں۔ تو آج کا پورا درس انشاءاللہ طلاق اور خلا کے انہی مسائل کو لے کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ابھی وہ جو تفصیل ہے طلاق کے تعلق سے، طلاق کے مسئلے کے تعلق سے، وہ تفصیلات تو آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ جو بات خاص طریقے سے آج پیش کی جائے گی وہ تمہید ہے اس مسئلے کی۔ وہ تمہید کیا ہے کہ طلاق کہتے کسے، اور یہ لفظ طلاق جو استعمال کیا گیا، یہ جو عربک لینگویج کا یہ ورڈ طلاق اور اس کے ساتھ ہی خلا کا لفظ، یہ جو استعمال کیا گیا ہے، اس کا جو معنی ہے عربی زبان کے لحاظ سے، اور اس معنی کی مناسبت جو ہے نکاح کے عقد کے ساتھ کیا ہے، اور اس میں شوہر اور بیوی دونوں کو کیا کیا حق حاصل ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں، جسے جو ہے مساوات کا درجہ جو ہے، مساوات کے الفاظ ایون جو ہے، آپ جو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، اس طرح کی جو تصورات پائے جا رہے ہیں نا، اسی کے تعلق سے باتیں آج آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے
کہ جب یہ اعتراضات لوگوں کی طرف سے آنے شروع ہوئے کہ بھئی مردوں کو تو اسلام میں بڑی فوقیت دی گئی ہے، بڑا مقام دیا گیا، کہ نکاح کے مسئلے میں بھی طلاق کا پورا حق تو اس کو دے دیا گیا، وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چند بول بول کر کے اس کے گھر بھیج سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں تو پورا پاور دے دیا گیا، اور عورت بیچاری تو بڑی مظلوم ہے، اس کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا۔ طلاق کا یہ حق جو مردوں کو دیا گیا وہ عورتوں کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک سوال آتا ہے، اور یہ لوگ سوال اس طرح کا جان بوجھ کر کے اس لیے کرتے ہیں کہ آج کے دور کی جو جاہلیت ہے، اس جاہلیت میں یہ بات ہے کہ طلاق کا یہ حق مرد اور عورت دونوں کو برابر کا حاصل ہے، چونکہ یہ مساوات کا، عورت اور مرد کے برابر ہونے کا جو بھوت اور جو سودا سروں میں سمایا ہوا تھا نا، تو وہ ہر جگہ ظاہر ہوتا رہتا ہے، یہ بھوت جو ہے، اور یہ بلی تھیلے سے باہر نکلتی رہتی ہے۔ تو طلاق کے مسئلے میں بھی چونکہ قرآن میں یہ مردوں کو ہی حق دیا گیا، حدیثوں میں یہ مردوں کو حق دیا گیا، تو یہ سوالات بھی غیر مسلموں کی طرف سے اس کی بوچھار کر دی گئی، اور ہماری بہت ساری بہنیں اس سے متاثر بھی ہونے لگی۔ یہ سوالات بھی، ہاں واقعی جو ہے عورت کو بھی یہ حق ہونا چاہیے، مردوں ہی کو کیوں یہ حق ہے؟ تو جب اس طرح کی چیزیں میرے بھائیوں پیدا ہوئی نا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب سوالات شروع ہوئے۔ تو ہمارے بعض لوگوں سے جب مجلسوں میں اس طرح کے سوالات کیے گئے، تو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ ہاں عورت کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، تو مساوات ہے اسلام میں، عورت کو بھی حق ہے، جیسے مردوں کو حق ہے طلاق دینے کا، عورت کو حق ہے خلا دینے کا۔ تو عورت کو خلا کا حق دیا گیا اور مردوں کو طلاق کا حق دیا گیا، دونوں برابر ہے جو۔ تو اس طرح کے جوابات سے ہم سامنے والے کو مطمئن تو کر سکتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہو کر کے پھر سے سوال نہ کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے پیچھے کی جو کہانی ہوگی، جو اس کے بعد کے جو مسائل ہوں گے، اس کو آپ کہاں تک جو ہے سنبھالیں گے؟ میرے سامنے ایسے سوالات آئے ہماری بعض بہنوں کی طرف سے، بعض بھائیوں کی طرف سے، کہا کہ سوال کیا کیا، بہن کا سوال کیا تھا کہ ہم نے تو ان کو خلا دے دیا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، تو خلا دینے کے بعد وہ قبول شوہر نہیں کیا تو خلا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی مطلب کیا ہوا کہ اس خاتون کے ذہن میں بالکل یہی بات ہے کہ طلاق جیسے مرد عورت کو دیتا ہے نا، ویسے ہی خلا بھی ہے، عورت جو ہے مرد کو جب دے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے، جبکہ یہ خلا نہیں ہے۔ یہ دونوں، یہ جو مساوات کا لفظ استعمال کر کر کے جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا گیا نا، ساری پریشانی یہیں سے آتی ہے۔ دیکھیے صاحب، صاف صاف ہمیں کہنا چاہیے اپنے دین کے تعلق سے، اور جو ہے دین کے مسائل کے تعلق سے، جب ہم بہت کلیئر ہوں تو مسائل نہیں پیدا ہوتے۔ کلیئر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں صاف صاف یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے دین میں عدل ہے، انصاف ہے، ہمارے دین میں مساوات ہے۔ کیا ہے؟ عدل ہے، اور یہی لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے، یہی لفظ حدیثوں میں آتا ہے، اور مساوات میں اور عدل میں فرق ہوتا ہے۔ مساوات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ لفظ استعمال کرتے ہیں مساوات جو عربی میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابر کر۔ عورت اور مرد اپنی پیدائش کے لحاظ سے برابر نہیں، عورت کے مزاج کو اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے، مرد کے مزاج کو الگ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی صلاحیتوں کو الگ الگ رکھا ہے، دونوں کی طبیعتوں کو الگ الگ رکھا ہے، اور اب آپ جب دونوں کو برابر کرنا چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں
کہ پھر اس وقت قدرت کے آپ قانون میں، اس نظام میں آپ دخل دے رہے، کر بھی نہیں سکتے ہو، کر بھی نہیں سکتے۔ اتنی مساوات کی للکار لگاتے ہیں، اور یہ مساوات وغیرہ کے جو نعرے آئے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ اصل میں اس مغربی تہذیب کا حصہ تھے۔ اس جو ہے کیا کہا جاتا ہے، کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر کا، یہ جس ویسٹرن کلچر میں عورت کو بے پردہ کرنے کی اور عورت کی نسوانیت سے کھلواڑ کرنے کی جو ان کی سوچ تھی، اور اس طرح سے انہوں نے عورت کا استحصال کیا، اسے استعمال کیا، کیونکہ عورت کے ساتھ فطری طور پر جو چیزیں تھیں، جو کمزوریاں تھیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تو یہ بدل سکتے نہیں تھے، تو وہ چیز تو عورت کے ساتھ آلریڈی ہے ہی، اسے تو ختم نہیں کر پائے، اور مزید مساوات کے نام پر اسے اور بوجھ اس کے اوپر لاد دیا، اور اس مساوات کے نام پر خاندان کے نظام کو تہو بالا کر دیا۔ وہاں پر آپ خاندانی نظام کچھ نہیں جانتے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور وہی چیز وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو خاندان کا نظام انہوں نے بگاڑ دیا، جہاں بچے نہ والدین کو کچھ سمجھتے ہیں اور نہ ہی شوہر اور بیوی کے درمیان جو احترام کے جذبات ہونے چاہیے، وہ سب کی سب جو ہے ختم کر کے مساوات کے نام پر ایسی چیزیں پیدا کر دی کہ جہاں پر یہ رشتے نبھتے نہیں ہیں میرے، رشتے نبھتے نہیں ہیں۔ آپ سیلیبریٹیز کو لے لیجئے، جن کو لوگ بہت زیادہ آج کے دور میں اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور جن کے فین بنے جو ہے گھومتے رہتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اتنے فین ہیں ان کے کہ اگر جو ہے وہ آ جائیں کہیں تو دیکھنے کے لیے بھیڑ امڑ آتی ہے۔ کبھی ان کی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھ لیجئے کہ ان کی شادیاں نبھتی نہیں، اور یہ علیحدگی کی شکل اختیار کر لیتی۔ اسلام اصل یہ نہیں چاہتا ہے، یہ چیز کو نوٹ کرنا ہے آپ کو۔ اور آج کے درس میں جو تمہید ہے نا میری اسی کے اوپر ہے کہ اسلام نے طلاق اور خلا کو ایک مسئلے کے حل کے طور پر ضرور جائز قرار دیا ہے، لیکن اسلام نے پوری اس بات کو اہمیت دی ہے کہ ایک مرتبہ نکاح کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد نکاح کے اس بندھن کو باقی رکھنا ہے، اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس کو باقی رکھنے کی، وہ ساری کوششیں کرنی۔ تو ان لوگوں کے یہاں تو اس کی کوئی پرواہ ہے۔ بروکن فیملیز کی جو مسائل ہوتے ہیں، ان کی اولاد کی جو مسائل ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، جا کر کے ان فیملیز میں ان بچوں سے پوچھئے، معلوم کیجئے کہ جس بچے کا باپ ہوتے ہوئے بھی بچہ یتیم کی زندگی بسر کرتا ہے اگر وہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، اور اگر وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے، بروکن فیملیز کے یہ بچے اگر باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو اس سے پوچھئے بچے سے کہ جو ہے اس کو اپنی ماں کی کمی کیسی محسوس ہوتی ہے، اور ان بچوں سے جا کر کے معلوم کیجیے تو سب کہیں گے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ممی ڈیڈی ایک ساتھ رہے، ہم تو دونوں کا ساتھ چاہتے ہیں، لیکن وہ تو بروکن فیملی ہے، وہ سب الگ ہو چکے ہیں، جہاں یہ سب چیزیں بڑی آسانی سے ہوتی ہیں۔ تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا جو اسلامی ماحول ہے اور جو ہمارا خاندانی نظام ہے، اس کو بھی وہ اپنی طرح سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جو خاندانی نظام جہاں پر مضبوط نہیں ہوتا ہے اور رشتوں کا کوئی جو ہے احترام نہیں رہ جاتا ہے، تو وہاں کے جو مسائل ہیں بچوں کی تربیت کو لے کر کے، دوسری چیزوں کو لے کر کے، وہ آپ اچھی طرح سے جانتے۔ تو میں ان چیزوں کو بیان کرنا نہیں چاہتا، تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، اصل اس پہلو پر آئیے آپ، کہ وہ جو مساوات کا نعرہ دے کر کے یہ جو تصورات پیدا کیے جاتے ہیں اور سوالات کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور ہمارے لوگ
جو ہے جواب دینے جاتے ہیں تو جواب ایسے دے دیتے ہیں کہ ان جوابوں سے مزید پریشانیاں آ جاتی ہیں، غلط تصورات آتے ہیں نا، تو ان سے ہم کو بچنا چاہیے اور ہمیں پورے فخر کے ساتھ کہنا چاہیے۔ ہماری بہنیں جو اس درس میں ان سے یہ بات خاص طریقے سے کہنا چاہوں گا کہ آپ پورے فخر کے ساتھ کہیے کہ ہمارے دین نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، عدل کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمارا دین عدل چاہتا ہے، مساوات نہیں چاہتا۔ ہماری یہ بہنیں جو ہر مہینے ان کے جو مہمان ہر مہینے ہوتے ہیں، جو ہر مہینے ماہواری جسے ہم کہتے ہیں، خون آتا ہے، یا جو ہے منتھلی کورس کہہ لیتے ہیں، مختلف الفاظ عربی میں اسے حیض کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہر مہینے ان کے لیے ایک مہمان آ جاتا ہے، مرد لوگ کیا یہ تکلیف وہ برداشت کریں گے؟ کیا اس کے لیے وہ ریڈی ہے کہ دونوں کو برابر کر دیا جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں کو برابر رکھا ہے؟ کیا یہ چیز مردوں کو بھی ہوتی ہے؟ کیا یہ پریشانیاں اس وقت کی جب وہ اس کیفیت میں ہوتی ہیں؟ کسی خاتون سے پوچھئے کہ اس کی ذہنی حالت کیا ہوتی ہے اس وقت، اس کی جسمانی حالت کیا ہوتی ہے، اور کرب کے کس دور سے وہ گزرتی ہے، کتنا صبر کرتی ہے، اور مسائل کو کس طرح سے فیس کرتی ہے، اسے آپ پوچھیے۔ کون مرد ہے جو اس کے لیے تیار ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے برابری کا معاملہ ہے، مساوات کا معاملہ ہے، تو چلو ایک مہینے ان کو حیض آئے گا تو ایک مہینے ہم کو حیض آنا چاہیے۔ ایک مرتبہ بچہ عورت جنے گی، دوسری مرتبہ مرد جنے گا۔ مساوات کے ان دعوے داروں نے اس طرح کی بات کیوں نہیں کہی پھر، کہ کیوں یہ بیچاری ہمیشہ یہی تکلیف برداشت کرے اور یہ مرد آرام سے جو ہے گھومتے رہیں گے؟ چلو، جہاں جو پریشانی کی چیزیں تھیں وہ مزید بوجھ ان کے اوپر لاد دیا، لیکن جہاں آسانی کی بات ہو سکتی ہے وہاں مساوات کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ پھر یہ تعجب اس پر ہوتا ہے مجھے کہ آج کھیلوں کی دنیا کو لے لیجیے۔ میں یہ کھیل کی مثال اس لیے پیش کرتا ہوں، یہ جب مساوات کے نعرے لگائے جائے نا، آپ کے سامنے کوئی آ کر کے پیش کرے تو ان سے آپ بول دیجئے گا کہ مردوں کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ عورتیں کیوں نہیں کھیل سکتی؟ عورتوں کی کرکٹ ٹیم کے لیے پھر جو ہے قانون کو نرم تو رکھا، کیوں آپ نے فرق کیوں کیا یہاں پر؟ جبکہ دوسرے کھیلوں میں تو آپ کیا کرتے ہو کہ جو ہے باقاعدہ مرد عورت کی جوڑی بنا کر کے کھلواتے ہو۔ ٹینس جو ہو، ٹیبل ٹینس ہو، مرد و عورتوں کی بیڈمنٹن ہو، جوڑیاں بنا کر کے کھلواتے ہو۔ آپ کرکٹ میں کیوں نہیں کر پاتے؟ فٹ بال کیوں نہیں کھلواتے ہو؟ آپ والی بال کیوں نہیں کھلواتے ہو؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ کھیل ہے جس میں طاقت بہت زیادہ چاہیے، اور مردوں کی جو طاقت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے تو عورت کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ کبھی بھی عورت اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے آپ ساتھ میں نہیں کھلا سکتے۔ آپ یہاں مساوات کی بات نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ آپ کو خود اعتراف ہے نا اس بات کا کہ نہیں ہو سکتا، نہیں تو پھر اس معاملے میں کیوں جاتے ہو آپ؟ جو ہے ان کی پیدائش کے لحاظ سے دونوں کی طبیعتیں الگ الگ ہیں، ان کی طاقتیں الگ الگ ہیں، ان کے مزاج الگ الگ ہیں، اور اسی لحاظ سے ان کے احکام بھی ہونے چاہیے۔ تو اسلام نے جہاں معاملہ ایسا تھا کہ دونوں کے لیے حکم ایک ہی ہو اور کوئی فرق نہ ہو، وہاں وہی رکھا، اور جہاں انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ عورت جو پیدائشی طور پر جو نزاکت اس کے اندر ہے، جو نسوانیت اس کے اندر ہے، اس کی اس نزاکت اور نسوانیت کا خیال کرتے ہوئے جو پیدائشی طور پر اس کے اندر ہے، اس کے ساتھ جو احکام رکھے تھوڑے ہلکے رکھے، ذمہ داریاں جو رکھی تھوڑی ہلکی ذمہ داریاں رکھیں اس کے ساتھ، اور اس کا لحاظ کیا ہے، خیال کیا ہے۔
تو طلاق اور خلا کا مسئلہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، یہ مساوات نہیں ہے کہ طلاق کا جو ہے مردوں کو حق ہے تو عورتوں کو خلا کا حق ہے، نہیں، وہ خلا کا حق جو ہے بالکل طلاق کے حق کی طرح سے نہیں ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ طلاق کا حق ایک مرد جس آسانی کے ساتھ استعمال کر لیتا ہے، عورت کو خلا کا اسی طرح سے وہ بھی استعمال کر سکتی ہو، ویسا نہیں ہے۔ وہ خلا کے مسائل میں بات آپ کے سامنے آئے گی، تفصیل آئے گی آپ کے سامنے، خلا کے لیے عورت کو کیا کرنا پڑتا ہے اور اس کی شکل کیا ہوتی ہے، وہ تفصیلات آئے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ طلاق کی طرح سے نہیں ہے۔ خلا کے اپنے الگ مسائل ہے، طلاق کے اپنے الگ مسائل ہیں۔ تو یہ حق عورت کو دیا گیا ہے۔ کیوں یہ حق دیا گیا ہے؟ اس عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے، لیکن طلاق کا حق اس کو نہیں دیا گیا ہے۔ کیوں نہیں دیا گیا ہے اس کو طلاق کا حق؟ وہ خود اپنے آپ پر کوئی ظلم نہ کر لے، اس کو اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچانے کے لیے اس کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا، اور شوہر اس کے اوپر ظلم نہ کرے اور بیچاری جو ہے معلق ہو کر کے نہ رہ جائے، ظلم کی چکی میں پستی ہوئی نہ رہ جائے، تو اس کو ایک حق دیا جسے خلا کا نام رکھا گیا کہ خلا کا حق اسے حاصل ہے، اسے وہ استعمال کر سکتی ہے، لیکن یہ طلاق نہیں ہے۔ تو دونوں کے اپنے الگ الگ مسائل ہیں۔ کبھی بھی اس میں بہت دب کر کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہاں، کہ طلاق کا حق مردوں کو دیا گیا، خلا کا حق عورتوں کو دیا گیا ہے، کیونکہ عورت کی طبیعت کے لحاظ سے خلا کا حق ہی اس کے لیے مناسب تھا، اس لیے اس کو یہ حق دیا گیا۔ اب میں آپ کو طلاق اور خلا یہ جو اسلام میں چیز رکھی گئی، اسلام تو اصل یہ چاہتا ہے کہ جب ایک عورت اور ایک مرد نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو یہ بندھن ہمیشہ باقی رہے اور یہ ٹوٹے نہیں، طلاق یا خلا کی نوبت نہ آئے، اس کے لیے پوری کوشش ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پورا ہمیں ایک نظام دیا ہے، خاندان کا ایک نظام دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یہ بتاتی ہیں کہ اس نکاح کو باقی رکھنے کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لینے کی اجازت دی ہے، وہ حدیثیں آپ کے سامنے آئی، اس موقع پر بھی میں نے یہ بات کہی تھی۔ اب جب طلاق کا مسئلہ ہے تو پھر یاد دلاتا ہوں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو اسے۔ پوچھا جب صحابی سے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے جس سے آپ کا پیغام جو آپ کی جو ہے منگنی ہوئی ہے، جس سے آپ کا رشتہ ہوا، آپ نے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، تو کہا کہ دیکھ لو پہلے، کیونکہ تمہارا پہلے دیکھ لینا اس سے رشتے میں دوام آئے گا، یہ رشتہ باقی رہے گا۔ نہیں دیکھا ہے، اچانک بعد میں دیکھا شادی کے بعد، تو دل کو تھوڑی سی ٹھیس اگر پہنچی ہے تو رشتوں میں بھی اس سے دراڑ پیدا ہو جائے گی، رشتے میں مضبوطی نہیں آئے۔ تو رشتہ مضبوط رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھی یہ حق دیا ہے، مرد کو بھی یہ حق دیا ہے۔ عورت کی زبردستی کہیں شادی کر دی جائے تو منع کیا گیا اس سے، اور اس چیز کو یقینی بنانا ہوگا کہ عورت سے اجازت لی جائے۔ اجازت لینے کی بات ہے، یہاں پر بھی دیکھیں دونوں میں فرق ہے۔ تو طلاق اور خلا کا وہ فرق سمجھنے کے لیے آپ کو نکاح میں ایجاب اور قبول کے فرق کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اور ہماری آج کی جو نئی جاہلیت ہے، تو بہت سارے مسلمانوں کے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی
یہ جو عقد نکاح ہوتا ہے یہ عقد ہوتا ہے، پہلے بھی ہم نے آپ سے لفظ سمجھایا ہے جب نکاح کے جو ہے مسائل شروع کیے تھے، اصل میں یہ عقد نکاح کہتے ہیں، یہ عقد ہوتا ہے۔ جب یہ عقد ہوتا ہے تو عقد میں جو ہے ایجاب اور قبول ہوتا ہے۔ اس ایجاب اور قبول کا تعلق صرف اور صرف مرد سے ہوتا ہے، یعنی جس کا نکاح ہو رہا ہے، جس مرد کا نا، وہ ایجاب اور قبول اس سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں عورت کا مسئلہ نہیں آتا ہے، عورت کے لیے صرف اتنا یہ ہے کہ اس کا جو ولی ہے وہ ولی اس سے اجازت لے، زبردستی نکاح نہیں کرا سکتا، کیونکہ اگر زبردستی کی گئی عورت کے ساتھ نکاح کرا دیا گیا زبردستی تو پھر یہ نکاح باقی نہیں رہ سکتا۔ جو رشتے کو عورت دل سے قبول نہ کیے ہو اس رشتے کو وہ نبھا بھی نہیں سکتی۔ اس پر ظلم تو ہو سکتا ہے کہ اس ظلم کو برداشت کرتے ہوئے صبر کر لے جائے، اور اس طرح سے جو ہمارا یہاں کا سماج ہے اس سماج کے اندر وہ اپنی ساری خواہشات کو اور اپنی ساری تمناؤں کا گلا گھونٹ کر کے صبر کر لے جائے اور صبر کے ساتھ زندگی بسر کر لے جائے، لیکن یاد رکھ لیجئے کہ نکاح اور شادی کی جو خوشی ہوتی ہے اور جو اصل ازدواجی زندگی ہوتی ہے نا، وہ زندگی میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ عورت نے جس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا تو کبھی بھی دل سے جو چیز ہوتی ہے، جو خوشی دل سے نکلتی ہے اور چہرے پر آتی ہے، اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر اس رشتے کا زبردستی نباہ کر لینا الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کا نباہ نہیں، تو اس سے بھی منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے، مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں ہمارے یہ حکم موجود ہے کہ عورت سے نکاح اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح ولی نہیں کرا سکتا۔ تو آج کی جو نئی جاہلیت نکاح کے اندر شروع ہوئی وہ کیا ہے کہ باقاعدہ قاضی لوگ جاتے ہیں عورت کے پاس اور عورت سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا، آپ کو قبول ہے؟ تو عورت بھی اندر سے کہتی ہے قبول ہے۔ یہ جاہلیت ہے، یہ صرف دلہے کے ساتھ چیز ہے، اسے قبول کرنا ہوتا ہے۔ اور جو لڑکی کا ولی ہے، پہلے تو یہ ولی کا ہی حق ہوتا ہے، وہ کسی اور کو اپنا جو ہے اپنی طرف سے متعین کر دے تو وہ رشتہ جو ہے یہ جو ہے عقد جو ہے وہ مکمل کرے۔ جیسے یہاں طریقے سے یہاں بنگلور میں آپ دیکھیں گے یا اور بھی جگہوں پر کہ کوئی بھی عالم جو ہے مسجد کا امام وہ یہ ایجاب و قبول کی یہ جو چیز ہوتی ہے یہ عقد جو ہے وہی کراتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے فلاں کی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ تو یہ میں نے قبول کیا نا، یہ قبول والا مسئلہ صرف مرد کے ساتھ ہی ہے، تو خود نکاح میں بھی وہ فرق یاد رکھیں۔ اسی لیے طلاق اور خلا میں بھی وہ مسئلہ آتا ہے، سیم یہی مسئلہ ہے، اسی لیے میں یہ یاد دلا رہا ہوں۔ جو فرق نکاح کی مجلس میں رکھا گیا ہے دونوں کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے اور دونوں کی فطرت کا خیال کرتے ہوئے کہ باقاعدہ مجلس ہوتی ہے نا، نکاح کی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں عورت آ کر کے نہیں بیٹھ سکتی، لیکن مرد جو ہے وہاں بیٹھ سکتا ہے اور وہ زبان سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے قبول کیا۔ عورت کی نسوانیت، اس کی حیا اور پھر مردوں کی مجلس میں اس کا حاضر نہ ہونا، یہ جو اسلامی جو ہے چیزیں ہیں یہ سب جو ہے کیا کہہ رہی ہیں، ہم سے تقاضا کر رہی ہیں کہ عورت سے اجازت تو لی جائے، لیکن اس مجلس میں عورت کا رہنا نہیں ہے، اس کا ولی صرف اس مجلس میں رہے گا اور اس کے ولی جو ہے اس کی طرف سے
نیابت کرتے ہوئے نکاح کی یہ پوری کاروائی اس کے ساتھ جو ہے وہاں جب وہ رہتا ہے تو نکاح کی یہ کاروائی وہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ چیز تو آپ کے سامنے آ گئی کہ نکاح کی مجلس کا یہ فرق ہے، سیم وہی فرق طلاق اور جو ہے خلا کا بھی ہے۔ وہ فرق کیسے ہے بتا رہا ہوں کہ نکاح کی مجلس میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے قبول کیا ہے، یہ عقد ہو گیا۔ تو نکاح کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل عقد ہوتا ہے۔ جب یہ عقد ہے نکاح، تو عقد کہتے ہیں کسی عربی زبان میں، جسے ہم کہتے ہیں جو ہے یہاں کی لوکل لینگویج میں گھاٹی لگانا، کوئی چیز باندھنا، ٹائی جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ تو دونوں کو گویا کہ کیا کیا گیا ہے، اب اس رشتے میں باندھ دیا گیا ہے، شوہر اور بیوی کو ایک رشتے میں باندھ دیا گیا ہے۔ تو یہ عقد کا یہ مسئلہ مرد کے ساتھ ہوتا ہے، مرد ہی اسے قبول کرتا ہے تو یہ عقد مکمل ہوتا ہے۔ اب جو ہے طلاق کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ عربی کا یہ لفظ ہے طلاق، نکاح کا اور جو ہے یہ عقد کا لفظ آپ کو سمجھ میں آیا تو طلاق کو سمجھیے۔ طلاق کہتے ہیں اسی کو کھولنا عربی میں۔ یہ جو گھاٹی لگا دی ہے نا، گانٹھ کہتے ہیں اصل میں، وہ یہاں کی لوکل لینگویج میں گھاٹی کہتے ہیں۔ یہ جو گانٹھ لگا دی گئی ہے نکاح کی اور دونوں کو اس رشتے سے باندھ دیا گیا ہے نا، تو یہ باندھنے کا جو عمل ہوتا ہے یہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جب قاضی ہو یا جو ہے ولی ہے لڑکی کا، یہ جو ہے اس کو انجام دیتے ہیں، یہ جو ہے باندھ دیتے ہیں نکاح۔ اور طلاق کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے اسے کھول دینا، اس جو ہے گانٹھ سے اسے آزاد کر۔ تو چونکہ باندھنے کا عمل اسی لڑکے کے ساتھ ہوا تھا، شوہر کے ساتھ ہوا تھا، تو کھولنے کا عمل بھی اسی کے ساتھ ہے، اسی کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اور یہ حق اسے دیا گیا ہے، جیسے اس کی طبیعت ہی کے لحاظ کا فطرت سے تعلق ہے، اس کی فطرت کے لحاظ سے، اس کی پیدائش کے لحاظ سے، اور جو ہے اس کی جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اسے پیدا کیا ہے، مرد کو بنایا ہے، عورتوں کو بنایا ہے، تو اس کے لحاظ سے مرد کے لیے یہ چیز مناسب تھی، تو ان کو جو ہے مجلس میں بیٹھا کر کے اس طرح سے عقد نکاح کیا جاتا ہے، اور اسے کھولنے کا حق بھی اس کو دیا گیا ہے۔ جس طرح سے نکاح میں عورت کو سے اجازت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، یعنی اگر اسے مجبور کیا جائے تو یہ اس کے اوپر ظلم ہے، اور ظلم کو اسلام برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو معاف نہیں کرتا، اور ظلم کو کسی طرح سے بھی برداشت نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کبھی ظالم کو معاف جو ہے اللہ تعالیٰ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو اس کو معاف نہیں کرتا۔ اور ظالم کا مسئلہ بھی جو بندوں کے حقوق سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جب تک بندہ جو ہے معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو اب خلا کے مسئلے کو سمجھیے کہ عورت کو جس سے نکاح میں یہ حق تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح صحیح نہیں ہوگا، اور اس پر جو ہے اگر اسے مجبور کیا گیا تو یہ اس پر ظلم ہے۔ تو ایسے ہی اس رشتے کو باقی رکھتے ہوئے جب شوہر ظلم کرتے ہوئے اس لڑکی کو مجبور کرتا ہے، مظلوم بنایا ہوا ہے، ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اور حق تو طلاق کا اس کو حاصل ہے۔ یہ گرہ کھولنے کا، گاٹھ کھولنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ کسی شوہر کو حاصل ہے، وہ تو خود سے کھل نہیں سکتی، تو اب مظلوم بنی رہے گی ہمیشہ؟ نہیں، اسلام تو ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے، تو اسلام نے اس کو حق یہ دیا کہ آپ خلا کا حق استعمال کر سکتی ہیں۔ پھر وہ خلا کیا ہے؟ عربی میں یہ لفظ، عربی میں خلا اصل میں عربی زبان میں کہا جاتا ہے، جیسے اب یہ لباس ہے ہم پہنے ہوئے نا، نکالیں گے تو عربی زبان میں اس کو خلا کہا جاتا ہے۔
کوئی نعمت جو انسان کے اوپر ہے اس نعمت کو اپنے سے الگ کرتا ہے تو گویا کہ اس کو کیا کر دیا؟ خلا. عربی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو نکاح کی یہ نعمت ہے. شوہر عورت کے لیے لباس ہے، عورت جو ہے شوہر کے لیے لباس ہے. تو جو لباس کہا گیا قرآن میں، تو گویا کہ اب اس لباس کو یہ عورت اتار دے رہی ہے کہ بھائی شوہر یہ ہمارا لباس کا کام تو یہ تھا کہ لباس حفاظت کرتا ہے، لباس سرد و گرم کی تکلیف سے بچاتا ہے، لباس پردے کا کام کرتا ہے، لباس جو ہے پروٹیکشن کا کام کرتا ہے. لباس یہ تو ایک نعمت ہے. لیکن جب یہ لباس نکاح کا یہ لباس اس عورت پر ظلم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ لباس جو تکلیف پہنچانے لگے، کیا کرتے ہیں آپ؟ اس لباس کو اتار دیتے ہیں. تو عورت کو یہ ظلم والا لباس نہیں چاہیے، وہ اپنے اس لباس کو اتارنا چاہتی ہے. اور اتارنے سے پہلے کچھ اس کے پروسیجرز ہیں، اسے فالو کرنا ہوتا ہے، اسے مکمل کرنا ہوتا ہے. تو یہ خلا کا حق ہے، اس کے لیے خلا کا لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا. اور نکاح کا بندھن جیسے اور شوہر کو یہ حق دیا گیا کہ وہ کھولے، اس کو کھولنے کا حق عورت کو نہیں دیا گیا، کیونکہ عقد کے وقت میں بھی قبول اسی نے کیا تھا اسے. تو یہ ایک بات تھی جو طلاق اور خلا کے تعلق سے. آپ کے سامنے دونوں جو لفظ ہے نا، طلاق اور خلا کا یہ لفظ، اس کو ایسے ہی ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اس کو مسائل جب تفصیل سے آئیں گے تو اور اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ خلا کا استعمال طلاق کی طرح نہیں ہوتا، دونوں کے استعمال میں فرق. اب ایک آخری بات آپ کے سامنے اس تمہید میں ذکر کر دوں. ہم نے بار بار یہ کہا ہے جو ہے درس میں کہ اسلام اس بات کو اہمیت دیتا ہے کہ یہ نکاح ہمیشہ باقی رہے. تو اس کے لیے باقی رکھنے کے لیے سارے جتن بھی کیے گئے. لیکن اگر دونوں کا نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، دونوں کا نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، عورت شوہر عورت پر بہت ظلم کر رہا ہے، اور پھر بھی جو ہے اگر مجبور کیا جائے عورت کو اس جو ہے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے، تو اس مظلومیت کی زندگی کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے، تو اس کو خلا کا حق ہے. یا عورت بہت پریشان کر رہی ہے، شوہر بالکل پریشان ہو گیا ہے، وہ کتنا صبر کرے. ہمارے بعض علماء کے بارے میں یہ بات ہم نے سنی ہے، بعض ادارے کے علماء، میں ہندوستان کی یہ بات کر رہا ہوں، آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں گے تو وہاں تو روز طلاقیں ہوتی ہیں، لیکن میں یہاں کے ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہے ان کی بیوی انہیں بہت ستاتی، یہاں تک کہ اس ادارے کے اسٹوڈنٹ بھی اس بات کو جانتے تھے. اور اس ادارے کے ایک اسٹوڈنٹ نے ہی مجھے یہ بات بتائی کہ ان کے استاد جو ہے، کہ عام طریقے سے اداروں میں فیملی کوارٹرز ہوتے ہیں، تو فیملی کوارٹرز بعض جگہوں پر ایسا کیا ہے کہ وہ کیمپس میں ہی بنا دیتے ہیں. تو بہت جب قریب ہوتا ہے تو بچے وہاں سے گزرتے ہوئے، اور جو ہے کبھی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں جو گھر کے اندر ہوتی ہیں، زور زور سے اگر چیخم چلائی چل رہی ہے وہاں پر، اگر عورت جو ہے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، تو ان اسٹوڈنٹ کے کانوں تک بات پہنچ جاتی ہے. تو کہا اس نے کہ جو ہے ہم لوگ روز جو ہے اس طرح کی جو ہے عورت چیختی تھی، چلاتی تھی، اتنے بڑے شیخ تھے وہ، ادارے میں پڑھا رہے تھے، لیکن عورت جو ہے چیختی چلاتی تھی ان کو، پھر بھی بیچارے صبر کرتے، طلاق نہیں دیا. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ برداشت کرتے ہیں، صبر کر لے جاتے ہیں، اور پھر بھی طلاق نہیں دیتے. یہ جو ہے
خیال رکھتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو ایک مرتبہ ان کے طلبہ نے ان سے پوچھا کہ ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی بیوی کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اور پھر بھی آپ نباہ کر رہے ہیں طلاق میں۔ اس عورت کو آپ کی قدر نہیں ہے تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے اس عورت۔ اسلام نے حق دیا نا طلاق کا۔ تو انہوں نے ایک جواب دیا، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے صاحب، میں طلاق دے دوں تو میں تو ٹھیک ہے، ایک پریشانی سے مجھے نجات مل جائے گی، میں صبر کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر چاہتا ہوں، صبر کرتا ہوں۔ اور میں نے طلاق دے دیا تو کیا ہوگا طلاق دینے کے بعد کہ یہ عورت یا تو اس کی کہیں شادی نہیں ہوگی دوسری، تو خود آپ سوچئے کہ عورت جو شادی شدہ رہ چکی ہو اور پھر اس کو بغیر شوہر کے رہنا پڑے، تو اس تکلیف کا اندازہ لگائیے۔ یہ تکلیف صرف عورتیں ہی جان سکتی ہیں، کوئی مرد نہیں جان سکتا۔ ان کے لیے پھر وہ صبر بغیر شوہر کے رہنا وہ کتنا مشکل کام۔ تو کہا کہ یا تو اس کی شادی نہیں ہوگی تو اس وقت جو ہے اس کے گناہ میں پڑنے کا بھی ڈر ہے، ساری چیزیں۔ اور اگر شادی ہو جاتی ہے اس کی، میں طلاق دے دیا، شادی کہیں ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی طبیعت میں یہ چیز ہے جو میرے اوپر چلا رہی ہے، وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نہیں چلائے گی۔ یہ کیسے؟ وہ تو وہاں بھی چلائے گی، کیونکہ اس کا مزاج ایسا ہے تو وہاں بھی چلائے گی۔ تو یا تو وہ بیچارہ صبر کرے یا میں صبر کروں، یا کہ پھر وہ بھی طلاق دے۔ تو عورت اس طرح سے بالکل ٹوٹ جائے گی۔ تو کہا چلو کوئی اور کیوں صبر کرے، صبر میں ہی کرتا ہوں۔ تو علماء دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین بہت دیتے ہیں، خود صبر نہیں کر پاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو وہ ان کا جو ہے یہ ان کی ایک بات ان کے شاگرد نقل کرتے تھے کہ انہوں نے بہت صبر کیا۔ ہم ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہیں ہندوستان کے جو ہے بڑے مشہور علماء میں گزرے ہوئے لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ بہت صبر کیا ہے۔ تو یہ ایک مزاج، صبر کرتے ہیں، اور صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ عورت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی شوہر بہت پریشان کرتا ہے، بہت ظلم کرتا ہے، اور عورت صبر کرتی ہے، تو وہ بھی کیا ہے، صبر کی انتہا ہو جاتی ہے اور رشتے کو باقی رکھتی ہے، اور رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کا یہ مزاج رہا ہے، یعنی ہندوستان کا یہ مزاج رہا۔ لیکن ایک چیز یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگر یہ رشتہ بوجھ بن جائے، رشتہ بوجھ بن جائے اور یہ حق سرے سے دیا ہی نہ جائے، خاص طریقے سے عورت، یہ نوٹ کر لیجئے، یعنی ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو نکاح ختم کرنے کا حق ہی نہیں ہے اب۔ جیسے کہ ہمارے اس ملک کے بعض مذہب میں یہ چیز پائی جاتی ہے، جہاں عورتوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ عورت کی ڈولی اگر شوہر کے گھر سے نکلی ہے، اپنے باپ کے گھر سے اس کی ڈولی گئی ہے، تو اپنے باپ کے گھر سے وہ ڈولی پر بیٹھ کے جاتی ہے اور اپنے شوہر کے گھر سے ارتھی پر ہی جائے۔ یعنی اب یہ ذہن میں اس کے رہے کہ اس کی زندگی یہیں بسر ہونی ہے، چاہے جتنا بھی ظلم کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ نئی جاہلیت ہے جس میں طلاق کا سرے سے کوئی حق ہی نہیں، خلا کا کوئی حق ہی نہیں، اور یہ سرے سے حق دیا ہی نہیں گیا، چاہے جتنا بھی ظلم ہو آپ کو برداشت کر کے رہنا ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے میرے بھائیو، یہ نئی جاہلیت اور ایک پرانی جاہلیت تھی
جہاں مرد عورتوں پر اتنا ظلم کرتے تھے. دور جاہلیت کی بات کہہ رہا ہوں، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اسلام کی خوبیاں آپ کو نظر آئیں گی جب آپ ان جاہلیتوں کو سمجھیں گے کہ جب جو ہے اسلام آیا اس موقع پر مردوں کا عورتوں پر اتنا ظلم تھا کہ ایک مرد عورت کو لٹکائے رکھتا تھا، نہ اس کا حق دیتا تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا تھا اس کا، لیکن طلاق بھی نہیں دیتا تھا، لٹکائے رکھتا تھا. اب خلا کا حق نہ ہو بیچاری کو، خلا کا حق تو اسلام نے دیا. یہ جاہلیت میں خلا کا حق نہیں تھا عورتوں کو، بالکل ہی تھا ہی نہیں. یہ اسلام نے ان کو حق دیا کہ بیچاری لٹکی ہوئی نہ رہ جائے. اس کو بھی تو ایک حق ہونا چاہیے کہ یہ نکاح کے اس لباس کو اتار سکتی ہے جسے خلا کہا جاتا ہے. اور ایک چیز اور بھی تھی کہ یہ طلاق بھی یہ شوہر اتنی بے دردی سے استعمال کرتا تھا. یہ بھی ظلم کی ایک کیفیت تھی، جاہلیت میں پائی جاتی تھی. طلاق دیا، پھر جہاں چاہا تو جو ہے کیا کر لیا، اس سے رجوع کر لیا. طلاق دیتا تھا، رجوع کر، کوئی اس کی لمٹ نہیں تھی. وہ بیچاری روز جو ہے اسی میں لٹکی ہوئی ہے، گویا کہ ایک تلوار ہمیشہ اس کے گردن پہ لٹکتی رہتی تھی. وہ عورت کس کرب اور کس درد میں مبتلا ہوتی ہوگی، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں میرے بھائی. لیکن اس کے اوپر یہ ظلم تھا، چلتا تھا جاہلیت. اسلام نے ہر چیز کے لیے لمٹ کر دیا. طلاق دے دیا، ظلم کی یہ بات ہوتی تھی کہ اب اگر عدت ختم ہو گئی طلاق کے بعد تو یہ کہیں اور نکاح کرنے کے لیے آزاد ہو جائے گی. تو ظلم کی انتہا یہ تھی کہ یہ آزاد نہ ہونے پائے، کہیں اور جو ہے کوئی اس سے اور نکاح نہ کر پائے. جب اس کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتا اور پھر طلاق دے دیتا. ہمیشہ ایسے ہی. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کر دیا میرے بھائیوں، اس حق کو لمٹ کر دیا. یہ نہیں کہ آپ جتنا چاہیں جیسے چاہیں اسے استعمال کریں، نہیں. جہاں جہاں ظلم تھا، خرابیاں تھی، اسے اس کی اصلاح کر دی گئی. اور نکاح اور خلا کے یہ، طلاق اور خلا کے یہ احکام اتنی تفصیل سے ذکر کر دیے گئے، اس وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیے گئے کہ جہاں تک ہو سکے نکاح کے عقد کو باقی رکھے، اور جہاں یہ بوجھ بن جائے اور اس کا باقی رکھنا ممکن نہ ہو تو پھر آپ، مردوں سے کہا گیا کہ آپ طلاق کے حق کو استعمال کر لیں، اور عورتیں، ان سے یہ ہے کہ وہ اپنے خلا کے حق کو استعمال کر سکتی ہیں. اور علیحدہ ہونے کا تصور بھی رکھا گیا. آج کی جاہلیت کی طرح سے نہیں کہ اب ایک مرتبہ چاہے نکاح ہو گیا تو چاہے جتنا بھی ظلم ہو جائے وہاں سے ارتھی ہی جانی ہے. وہ چیز بھی جو ہے وہ، یہ بھی ایک طرح سے ظلم تھا، اسے بھی ختم کیا گیا، اسے بھی نہیں رکھا گیا. تو یہ بڑا جو ہے کہیے کہ اعتدال والا ایک نظام ہے اسلام میں، انصاف پر مبنی ایک نظام ہے جو طلاق اور خلا کی شکل میں اسلام میں رکھا گیا ہے. بس اس میں احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ اس حق کو جس طرح سے استعمال کرنا ہے اسی طرح سے اس حق کو استعمال کرنا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں تمہید کے تعلق سے، ہم نے یہ تمہید آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے طلاق کے مسائل شروع کیے جائیں گے آپ کے سامنے. اور آج کا یہ درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ کو تھوڑا موقع ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اس کے پہلے نکاح کے مسائل میں بھی کافی کچھ چیزیں آ چکی ہیں. اس پچھلے سے جو ہے دروس کے بارے میں بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ اگر شوہر اپنے بیوی کو طلاق دے دے، ایک طلاق، اور اس میں اگر کوئی اس محفل میں کوئی گواہ نہ ہو، بس شوہر اور بیوی کے بغیر، تو کیا جی وہ ہاں، طلاق کے مسئلے میں گواہ کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ جب طلاق کے تفصیلی مسائل آئیں گے تو اس میں گواہ کا مسئلہ بھی آئے گا، وٹنس کا مسئلہ بھی آئے گا، تو تھوڑا انتظار کریے، یہ سب مسائل آنے والے ہیں نا، تو اس میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات آئے گی جی۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، ریسنٹلی پچھلے 8-10 دنوں سے پہلے مدراس ہائی کورٹ نے اور ہاں کچھ دن پہلے شیخ مدراس ہائی کورٹ نے اور کچھ مہینے پہلے کیرلا ہائی کورٹ نے خلا کے مسئلے میں کچھ چند چیزیں بیان کی ہیں شیخ۔ ان چیزوں کو ہم لوگ کیسے لیں شیخ؟ اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ کیسے سمجھیں؟ کیا کریں شیخ؟ کوئی بھی اہمیت نہیں ہوتی ہے، جو آپ کی شریعت کے مسائل ہیں، شریعت کے مسائل شریعت کی روشنی میں ہی سمجھے جائیں گے۔ کسی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے اس سے شریعت کے مسائل کا لینا دینا نہیں۔ ہم جو ہے، ہماری جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے، شادی شدہ زندگی ہے، اس کے جو ہمارے احکام ہیں وہ شریعت کے لحاظ سے طے ہوں گے، یہ کسی کورٹ کے لحاظ سے طے نہیں۔ وہ اپنا ان کا معاملہ ہے، انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، لیکن ہماری جو زندگی ہوگی وہ جو اللہ تعالیٰ کی یہاں ہم کو جواب دینا ہے وہ کس لحاظ سے ہوگی؟ وہ شریعت کے لحاظ سے جی۔ اور کوئی سوال نہیں ہے تو ہم جو ہے آج کے اس درس کو یہیں پر روکتے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ ہفتے طلاق کے مسائل آپ کے سامنے پیش ہوں گے، اور طلاق کی کیا قسمیں ہیں، کیا اس کی صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ انتظار کیجیے ایک ہفتے، انشاءاللہ ہم پھر آئندہ ہفتے ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔